الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، معززین شہر، حاضرین اور حاضرات مجلس، یہ میرے لیے مسرت کا مقام ہے کہ آج کے اس اجتماع میں، مبارک اجتماع میں شرکت کا موقع مل رہا ہے، اس لیے کہ اس اجتماع کی نسبت کسی دنیاوی کام سے نہیں بلکہ دینی کام سے ہے، دینی ادارے سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہے۔ اس لیے میں سعادت سمجھتا ہوں یہاں آنے کو اور اپنے آپ کو آپ کے درمیان پانے کو۔ ہماری یہ دنیاوی زندگی دراصل ایک سفر ہے، اور ایک ایسا سفر ہے کہ جو ہماری موت پر ختم نہیں ہوگا۔ یہ سفر چلتا رہے گا، اس دنیا سے ہو کر عالم برزخ میں، اور عالم برزخ سے ہو کر پھر عالم حشر میں، اور پھر عالم حشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا کہ کن لوگوں کو جنت میں جانا ہے اور کن لوگوں کو جہنم میں۔ جن لوگوں کو جنت میں جانا ہے پھر یہ سفر عالم جنت میں منتقل ہو جائے گا۔ ایک طویل سفر ہے، اور جب ایک انسان سفر کرتا ہے، چاہے وہ مختصر ہی سفر کیوں نہ ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا ضروری ہے۔ مثلا آپ یہاں سے دیوبند جائیں، زیادہ دور نہیں ہے، بلکہ اتنا بھی دور نہیں ہے کہ وہاں جا کر آپ کو نماز قصر کرنی پڑے، لیکن پھر بھی اگر کسی سے کہیں کہ میں دیوبند جا رہا ہوں تو اس سوال یہ ہوگا کہ کیوں جا رہے ہو؟ اور یہ سوال ذہن میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی انسان بغیر کسی مقصد کے سفر نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں فوراً یہ سوال آتا ہے۔ تو یہ جو اتنا طویل سفر ہے جو ہمارے پیدائش سے شروع ہو کر چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا، اس سفر کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہونا ضروری ہے۔ اب یہ مقصد کون طے کریں گے؟ میں طے کروں گا، آپ طے کریں گے تو اختلاف ہو جائے گا۔ کوئی آدمی یہ کہے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کھانا کمانا ہے، کوئی یہ کہے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد پیسے کمانا ہے، کوئی یہ کہے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد شہرت کمانا ہے، عزت کمانا ہے۔ تو ہر ایک کے نزدیک الگ مقصد ہوگا۔ اس لیے ہماری زندگی کا مقصد اگر کوئی طے کر سکتا ہے تو وہ ہمارا بنانے والا ہی طے کر سکتا ہے، وہ خالق ہی طے کر سکتا ہے، وہ ہمارا مالک ہی طے کر سکتا ہے۔ اور اس نے جو مقصد طے کیا وہ ہے رضائے الہی یا سعادت ابدیہ، یعنی ہمیشہ کی خوشی اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضامندی کیسے پتہ چلے؟ مثال کے طور پر دو لوگ ساتھ میں رہتے ہیں اور دونوں بالکل خاموش سفر کر رہے ہیں، تو ایک آدمی کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ دوسرا کیا چاہتا ہے، اور دوسرے کو اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ پہلا کیا چاہتا ہے۔ بلکہ میاں بیوی ایک چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور کئی سال گزار رہے ہیں، لیکن ان میں آپس میں وہ تعلق اور وہ رابطہ نہ ہو، آپس میں وہ گفتگو نہ کرتے ہوں، تو ایک کو دوسرے کے دل میں کیا ہے پتہ نہیں چل سکتا، جبکہ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں۔ تو خدا کے ساتھ ہمارا تعلق وہ نہیں ہے جو ہمارا ایک بندے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ خدا کے ساتھ تعلق دوسری نوعیت کا ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ایک چھت کے نیچے زندگی نہیں گزارتا، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، خدا ہمارا مالک ہے اور خالق ہے۔ تو اگر وہی نہ بتائے کہ وہ کیا چاہتا ہے تو ہمیں کبھی یہ نہ پتا چل سکے کہ اس کی رضا کس چیز میں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وہی بتائے تو ہمیں پتا چلے۔ اس لیے خدا نے بتایا کہ میری رضا تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور میری رضا اس میں ہے کہ تم میرے احکام میں چلو،
میری رضا اس میں ہے کہ میری نازل کرتا کتاب کی تم اتباع کرو، میری رضا اس میں ہے کہ میرے بھیجے ہوئے رسولوں کے پیغام کے اوپر تم عمل کرو، میری رضا اس میں ہے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلو۔ تو یہ رضا ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اپنے کلام کو بھیجا، کبھی زبور کی شکل میں، کبھی تورات کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، کبھی صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کی شکل میں، کبھی صحف آدم کی شکل میں، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کلام نازل ہوا قرآن کریم کی شکل میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ کلام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے اور کس طرح حاصل ہوتی ہے وہ ہمیں بتاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ صحف ابراہیم کی حفاظت نہیں ہوئی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ صحف موسیٰ کی حفاظت نہیں ہوئی، تورات کی حفاظت نہیں ہوئی، انجیل کی حفاظت نہیں ہوئی، زبور کی حفاظت نہیں ہوئی، قرآن کی حفاظت ہوئی؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کتابوں کی اور ان صحیفوں کی حفاظت کرنے پر قادر نہیں تھا؟ ابھی جب میں آپ کے یہاں آ رہا تھا تو راستے میں میرے پاس کسی صاحب کا میسج آیا، اور اس طرح کے میسیجز اکثر آتے رہتے ہیں، سب لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اس دنیا میں جو شیاطین رہتے ہیں، شیاطین الجن، وہ آسمانوں میں سفر کرتے تھے اور فرشتوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی تھی وہ اس کو سنتے تھے اور یہاں آ کر کاہنوں کو بتاتے تھے، یہاں تک کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی تو پھر اس چیز کے اوپر پابندی لگ گئی، اور جب یہ شیاطین آسمانوں کا سفر کرنے لگے تو شہاب ثاقب ان کے اوپر آتے اور یہ وہاں سے بھاگ کر واپس دنیا میں آ جاتے۔ تو یہ جو سیکیورٹی میں اضافہ ہوا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس سیکیورٹی کو ٹائٹ کرنے پر پہلے قادر نہیں تھا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ نظام قائم ہوا، تو بالکل یہی سوال ایک آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم ہی کی حفاظت پر قادر تھا؟ کیا وہ اس سے پہلے نازل کردہ صحیفوں، کتابوں اور اپنے کلام جو اس نے اس سے پہلے بھیجا، کیا اس کی حفاظت پر وہ قادر نہیں تھا؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ انجیل کی حفاظت کر دی جاتی، تو کیا یہ سوال لوگوں کے ذہن میں نہ آتا کہ بھئی انجیل ہی کی حفاظت کیوں کی گئی؟ اس سے پہلے تورات نازل ہوئی ہے، تورات کی حفاظت کیوں نہیں کی گئی؟ مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے کہ تورات کی حفاظت کر دی جاتی ہے، تو یہ سوال ذہن میں آتا کہ تورات ہی کی حفاظت کیوں کی گئی؟ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے، ان صحیفوں کی حفاظت کیوں نہیں کی گئی؟ جس کلام کی بھی حفاظت کی جاتی ہے اور جس کتاب کی بھی حفاظت کی جاتی، یہ سوال ہمیشہ ذہن میں کھڑا رہتا، اس لیے ضروری یہ تھا کہ اس کلام کی حفاظت کی جائے کہ جس کلام کے بعد کوئی دوسرا کلام آنے والا نہیں ہے، اس کتاب کی حفاظت کی جائے کہ جس کتاب کے نازل ہونے کے بعد کوئی دوسری کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، اور اس پیغام کی حفاظت کی جائے کہ جس پیغام کے آنے کے بعد کوئی نیا پیغام آنے والا نہیں ہے، بس پھر قیامت آنے والی ہے اور بندوں کا حساب ہونا ہے۔ اس لیے قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ آخری پیغام، اسی کی حفاظت کی گئی، اور اس سے پہلے کسی کتاب اور کسی کلام کی جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کی حفاظت نہیں کی گئی۔ تو یہ قرآن محفوظ کلام پہلے دن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جب سے نازل ہوا، اس میں نہ ایک حرف کی کمی ہے، نہ ایک حرف کا اضافہ ہے، نہ کسی نقطے کو ہٹایا گیا، نہ کسی نقطے کو لگایا گیا۔ یہاں نقطے پر ایک بات مجھے یاد آئی، ایک شخص نے جو اسلام کے خلاف اعتراض کر رہا تھا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ نقطے تو صحابہ کے دور کے بعد لگے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے دور میں جو قرآن کریم لکھا ہوا تھا اس پہ تو نقطے ہی نہیں تھے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہ ایک نقطے کا اضافہ ہو سکتا ہے نہ ایک نقطے کی کمی ہو سکتی ہے، جبکہ پورے قرآن میں نقطے ہی بعد میں لگے ہیں۔ تو اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ کوئی ایسا لفظ عربی کا آپ بغیر نقطے کے پڑھ کے دکھا دیں، مثلا رب العالمین میں با کے نیچے نقطہ ہے، اس با کو نقطے کے بغیر پڑھ کر دکھائیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جو نقطے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے بتا دیے، صحابہ کرام نے اور بعد میں تابعین نے ان کو زیادہ سے زیادہ لکھا ہی ہے۔
یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بات تھا اس کے نیچے نقطہ نہیں تھا، اس کے اوپر تھا، یا بغیر نقطے کے بات پڑھا جاتا تھا، یہ ممکن نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ نہ کسی نقطے کا اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے، یہ بالکل درست ہے۔ قرآن کریم کی دوسری سورت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر قرآن کریم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ لکھا گیا ہوتا تو کیا اس کلام کو کتاب کہا جا سکتا تھا؟ کتاب تو ہوتی وہ ہے کہ جس کو لکھا گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن کریم لکھ دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ اللہ کے رسول ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ پاک صحیفے ہیں، یہ رسول ان صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر صحیفے نہ تھے، اگر کوئی کلام لکھا نہ گیا ہوتا تو وہ کون سے صحیفے تھے کہ جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے؟ اسی طریقے سے مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قالوا اساطیر الاولین اکتتبھا، کہ جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھوا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام اس وقت لکھوایا جا رہا تھا، لیکن مشرکین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، بلکہ کچھ لوگوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوا لیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن کریم کو باقاعدہ لکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ بڑا مشہور ہے کہ جب وہ اسلام لانے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے چلے، اس وقت کیا واقعہ پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تو کیا ہوتی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے اسلام قبول کر لیا، یہ اطلاع ملی۔ حضرت عمر غصے میں اپنی بہن کے یہاں گئے اور باہر آواز آ رہی کہ کچھ اندر تلاوت چل رہی ہے۔ جب حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عمر کی بہن اور ان کے شوہر کو پتا چلا کہ باہر دروازے پر عمر ہے، تو انہوں نے کیا چیز چھپائی؟ وہ آیتیں کہ جو لکھی ہوئی تھی، جو صحیفوں پر لکھی ہوئی آیتیں تھیں، وہ انہوں نے چھپا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام اس وقت لکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک روایت میں بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ زید کو بلاؤ بھائی، وَلْيَجِئْ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاتِ، وہ لوح اور دوات لے کر آئیں تاکہ وہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کو لکھا جا سکے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ یہ فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ لو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی حفاظت کا جو نظام قائم کیا تھا، وہ نظام جیسے جیسے وقت گزرا مضبوط ہوا۔ یہ نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو اس طرح چھوڑ کر چلے گئے کہ بعد کے لوگوں نے اس کو محفوظ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی حفاظت کا کوئی نظام قائم نہیں کیا گیا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ ایک ماسٹر کاپی قرآن کی تیار نہیں ہوئی۔ ماسٹر کاپی کسے کہتے ہیں؟ ماسٹر کاپی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا نسخہ قرآن کا کہ جو مکمل ہو، الف لام میم سے لے کر بلکہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک، اور ایک ایسا نسخہ کہ جس نسخے کی کاپی آج تک چلی آ رہی ہے، یہ ماسٹر کاپی ہے۔ ماسٹر کاپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار نہیں، اور اس کی دو وجہ۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا کوئی بھی نسخہ آپ آج اٹھا لیں تو اس میں تقریباً 9000 لائنیں ہیں۔ ان 9000 لائنوں کو اگر اس زمانے میں لکھا جا رہا ہے، اور اس زمانے میں بکری کی کھالوں پر لکھا جاتا تھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنی کھالیں درکار تھی؟ 18000۔ 9000 لائنوں کو لکھنے کے لیے 18000 کھالیں چاہیے تھی۔ اور صورتحال یہ تھی کہ قرآن کریم مستقل نازل ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع نہیں ہوتی تھی کہ اب آنے والی آیت کون سی ہوگی اور اگلی وحی کب آئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آتی تھی تو پتہ چلتا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی، تو نسخ کا عمل جاری تھا۔ یہ ممکن تھا کہ کوئی آیت قرآن کریم کی نازل ہو گئی اور آگے چل کر اس کو منسوخ کر دیا جائے۔ تو اگر 18000 بکریوں کو ذبح کر کے ان کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھ دی جاتی ان کی کھالوں پر، اور اس طریقے سے ایک مکمل ماسٹر کاپی تیار ہو جاتی،
تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آگے چل کر قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ نہ ہوتی؟ اگر منسوخ ہوتی تو پھر اس کو نسخ کرنا پڑتا، اس کو ہٹانا پڑتا، اس کو اریز کرنا پڑتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم لکھوایا ضرور ہے، لیکن کسی کے پاس کوئی آیت، کسی کے پاس کوئی سورت، کسی کے پاس کوئی 10 آیتیں، اور اس طریقے سے وہ لکھا ہوا کلام تمام کے تمام صحابہ کے پاس موجود تھا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور پھر جمع قرآن کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، اور وہ اس طریقے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ لکھا ہوا قرآن اور جو قرآن یاد کیا ہے حفاظ نے وہ یوں ہی ضائع ہو جائے گا، اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی ایک ماسٹر کاپی تیار کی جائے۔ اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ قرآن کریم کو جمع کریں، اور جو حضرت ابوبکر نے ہدایات دی تھی وہ ان میں ایک ہدایت یہ تھی کہ تم دونوں یعنی اے عمر اور زید تم دونوں مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، اقعدا علی باب المسجد، تم مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، جو شخص بھی قرآن کریم کی کوئی لکھی ہوئی آیت لے کر آئے تو 2 گواہ اس سے طلب کرنا، اور اس کے بعد پھر اس آیت کو تم اپنے پاس لکھنا۔ اب زید بھی حافظ ہیں، عمر بھی حافظ ہیں رضی اللہ عنہما، جو صحابہ قرآن کریم کی لکھی ہوئی آیتیں لے کر آ رہے ہیں ان میں بھی بہت بڑی تعداد حفاظ کی ہے، اور ہر لکھی ہوئی آیت کے اوپر 2 گواہ بھی ہیں، اور اس طریقے سے وہ آیتیں قبول کی گئی اور قرآن کریم کی ایک ماسٹر کاپی تیار کی گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ختم ہوا اور حضرت عثمان بن عفان کا زمانہ آیا حضرت عمر کے بعد، اور پھر کچھ واقعات ہوئے اور صحابہ نے یہ طے کیا کہ قرآن کریم کو دوبارہ جمع کیا جائے۔ کیوں دوبارہ جمع کیا جائے؟ اب اس مرتبہ جب قرآن کریم کو جمع کیا گیا تو 2 لوگ نہیں تھے، 12 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی پر بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے پہلی مرتبہ جمع کیا تھا، دوبارہ بھی آپ ماسٹر کاپی تیار کریں۔ اور یوں 12 لوگوں کی کمیٹی نے قرآن کریم کو دوبارہ جمع کرنا شروع کیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ایک مرتبہ اور جمع کر دیا جائے تاکہ سب کو اطمینان ہو جائے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت چھوٹی نہیں ہے، اور قرآن کریم میں کسی ایسے لفظ کا یا کسی ایسی آیت کا اضافہ نہیں ہوا ہے کہ جو قرآن کریم میں نہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی کی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی کی، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی کی، اور یوں پوری امت میں حفاظ کو اس طریقے سے پھیلا دیا اور بچوں کے ذریعے حفاظت کی کہ اس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملی۔ کوئی قوم، کوئی امت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے یہاں کلام الہی کی حفاظت بچے کرتے ہیں۔ ہم فخریہ یہ کہہ سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں قرآن کریم کی حفاظت بڑے بھی کرتے ہیں، بوڑھے بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، اور بچے بھی کرتے ہیں، اور 9 سال 8 سال 7 سال کے بچے حفاظ ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں اتنی بڑی تعداد حفاظ کی ہے کہ اس کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ صومالیہ میں آپ چلے جائیں، صومالیہ میں ہر دوسرا تیسرا شخص حافظ ہے، پورے ملک میں اتنے حفاظ کرام ہیں۔ دنیا کا کوئی شہر، کوئی قصبہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں مسلمان ہو اور حافظ نہ ہو۔ میں ایسے علاقوں میں گیا ہوں کہ جہاں کوئی مسجد نہیں ہے، کمرہ لے کر کسی شخص کے گھر میں کوئی کمرہ ہے اور وہاں رمضان میں تراویح کا نظم ہے، 5 لوگ ہیں 8 لوگ ہیں پورے شہر میں، اتنے ہی مسلمان ہیں، لیکن حافظ وہاں بھی موجود ہے، تراویح مکمل ہو رہی ہے، قرآن کریم مکمل پڑھا جا رہا ہے۔ آپ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلے جائیں، یہاں تک کہ ایسے علاقوں میں کہ جہاں 6 مہینے دن 6 مہینے رات، امریکہ کا ایک صوبہ ہے الاسکا کے کچھ علاقوں میں 6 مہینے دن 6 مہینے رات تراویح وہاں پر بھی ہو رہی ہے، قرآن کریم کے حفاظ وہاں پر بھی موجود ہیں۔ ایک کینیڈا کے بالکل اوپری سرے پر ایک مسجد ہے، اور وہاں مسجد بنائی نہیں گئی ہے بلکہ امریکہ سے مسجد کو تعمیر کر کے وہاں منتقل کیا گیا ہے، اور 20 دن میں وہ مسجد بنائی امریکہ میں وہاں پہنچی۔ لکڑی کا پورا اسٹرکچر تھا، اس کو کس طریقے سے وہاں پہنچایا، چونکہ وہاں تعمیر ممکن نہیں تھی، وہاں مسجد بنی، وہاں تراویح کا نظم ہوا، حافظ وہاں بھی موجود ہے۔ تو دنیا کا وہ خطہ بتائیں کہ جہاں
حافظ نہ ہو، وہ خطہ بتائیں جہاں قرآن کریم پڑھنے والا نہ ہو، جہاں اللہ کا نام لینے والا نہ ہو۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کی حفاظت کی ہے۔ اس امت کے اوپر اللہ عز و جل کا بے پایا انعام اور فضل ہے کہ ہمیں اس نے آخری کلام کی حفاظت اور مامور کیا، اور ہم سے اور ہمارے بچوں سے اور ہمارے اداروں سے وہ یہ کام لے رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں کہتا ہوں کہ آپ حضرات کا جو مقام ہے وہ آپ اس مقام سے واقف نہیں ہیں جو کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان اداروں میں ڈالیں، ان اداروں میں کہ جہاں اس کے کلام کو پڑھا جا رہا ہے، اس کے کلام کو سمجھا جا رہا ہے، اس کے کلام کی حفاظت کی جا رہی ہے، ان اداروں میں آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو بھیج رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کی جو صورتحال ہے، شاید آپ میں سے بہت بڑی تعداد اس سے واقف ہو، ہر طرف ارتداد کی اور کفر کی آندیاں ہیں۔ ہماری بچیاں اداروں میں محفوظ نہیں ہیں، اسکولوں میں محفوظ نہیں ہیں۔ اگر یہ بچیاں ان مدرسوں میں آتی ہیں تو آپ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ پیدا کیا ہے اور آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں اپنی بچیوں کی ایمان کی حفاظت کیسے کروں، میں اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کیسے کروں۔ اس وقت ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں اور اس ایمان کو اگلی نسل تک منتقل کر دیں۔ سمرقند اور بخارا کے جو واقعات ہیں شاید وہ آپ حضرات سے اوجھل نہ ہو۔ 100 سال ان ملکوں میں ایسے گزرے ہیں کہ جہاں قرآن کریم دیکھنے والے لوگ موجود نہیں تھے، قرآن کریم کا ایک بھی نسخہ پورے ملک میں موجود نہیں تھا۔ کچھ سال پہلے تبلیغ جماعت کے کچھ احباب نے مجھے ایک واقعہ سنایا امریکہ میں۔ ان کی جماعت غالباً 90 یا 80 کے اواخر میں، 90 کی دہائی شروع میں سمرقند اور بخارا کے علاقے میں گئی۔ وہاں پر انہوں نے جب جماعت کا کام شروع کیا تو ایک بڑی ہوئی ایک خاتون ان کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ میرے والد اور دادا ایک کتاب پڑھا کرتے تھے، میں نے بچپن میں تو وہ دیکھی ہے، لیکن بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا آ گیا، میں نے وہ کتاب نہیں دیکھی ہے، اس کو قرآن کہا جاتا ہے، کیا تمہارے پاس وہ کتاب ہے؟ ذرا تصور کیجئے کہ یہ وہ علاقے ہیں کہ جن علاقوں سے امام بخاری نکلے ہیں، ابو داود نکلے ہیں، امام مسلم نکلے ہیں، حکیم الترمذی نکلے ہیں، ایک سے ایک محدث، ایک سے ایک فقیہ۔ ایک قبرستان وہاں پر موجود ہے، پرانے زمانے کا قبرستان کہ جس کو کہا جاتا ہے مقبرۃ المحمدیین، اور اس قبرستان میں دفن ہونے کے لیے 2 شرطیں تھیں۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ دفن ہونے والے کا نام محمد ہو، اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ محمد فقیہ بھی ہو۔ عام آدمی جس کا نام محمد ہو وہ اس قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا تھا۔ اس قبرستان میں 5000 سے زائد قبریں ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ ایسا علاقہ کہ جس میں 5000 فقہاء ہوں اور ہر فقیہ کا نام محمد ہو، اور وہ سارے کے سارے ایسے قبرستان میں مدفون ہوں، اور اس علاقے کے لوگوں نے 100 سال کے عرصے میں قرآن یاد تو کیا، قرآن دیکھا بھی نہ ہوگا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا تھا کہ ان کے یہاں مدارس کا وہ نظام نہیں تھا جو ہمارے یہاں ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمارے اکابر سے خدمت لی ہے، وہ نظام اس علاقے میں نہیں تھا۔ اس ملک کا نظام بدلا، جو کچھ لوگوں کے رحم و کرم پر مدرسے چل رہے تھے، نوابوں کے رحم و کرم پر چل رہے تھے، وہ مدرسے ختم ہو گئے۔ اللہ کا نام لینا لوگوں نے چھوڑ دیا، قرآن کریم کی حفاظت اور اس کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا، اس کو حفظ کرنا چھوڑ دیا، اور ایسی نسلیں آ گئی کہ جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے۔ ایک بڑی بھی آئی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے باپ دادا کو ایک کتاب کا نام لیتے ہوئے سنا ہے، وہ کتاب مجھے دکھا دو۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں اس طریقے سے قرآن کریم کو دیکھنے کے لیے ترس جائیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی حفاظت کی جو ذمہ داری اس وقت آپ کو دی ہے وہ ذمہ داری لے لے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ پہلے کسی کی ضرورت ہے، نہ آج ہماری ضرورت ہے، نہ آئندہ کبھی کسی کی ضرورت ہوگی۔ وہ مستغنی ہے، وہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا کام کریں، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ان اداروں کے اندر بھیجیں۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے تو ہر شہر میں آپ کو ملے گی، بلکہ 90% مسلمان ایسے ملیں گے کہ جیسے ہی آپ ان سے کہیں کہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو اسلامی اداروں میں بھیجیں، مدرسوں میں بھیجیں، تو ناک منہ چڑھانے لگتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے تو اعلیٰ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھیں گے، مشنری اسکول میں پڑھیں گے۔
اور بڑے ہو کر وہ اس عہدے پر فائز ہوں گے اور اس عہدے پر فائز ہوں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں جو گلیوں گلیوں قائم ہیں، اگر ہماری بچیوں کو، حالانکہ وہ بہت کچھ سکھاتے ہیں، لیکن اگر وہ اتنا بھی سکھا دیں کہ وہ قرآن کریم پڑھنے لگے، بہشتی زیور پڑھنے لگے، اگر اتنا بھی سکھا دیں، تب بھی ان اداروں کا امت کے اوپر وہ احسان ہے کہ جس کو کبھی چکایا نہیں جا سکتا۔ حالانکہ ان اداروں میں اس سے کہیں زیادہ تعلیم ہوتی ہے۔ یہ بچیوں کو صرف قرآن کریم پڑھنا نہیں سکھاتے، بلکہ ان کو سمجھنا بھی سکھاتے ہیں۔ یہ نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ان اداروں کی قدر کیجیے۔ شاید اتنی بڑی بلڈنگیں ان کے پاس نہ ہو، شاید اتنے بڑے بڑے کلاس رومز ان کے پاس نہ ہو، ان کلاس رومز میں کمپیوٹر اور پروجیکٹر نہ ہو، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں محض دنیاوی ساز و سامان ہے۔ علم کا ان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا آج سے 100 سال پہلے کمپیوٹر ہوا کرتے تھے؟ کیا آج آپ نے اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں کہ جو بچپن میں کبھی اسکول گئے ہوں گے، کیا آپ نے کبھی پروجیکٹر کی شکل دیکھی تھی؟ لیپ ٹاپ اسکول میں ہوا کرتے تھے، ٹیبلٹس ہوا کرتے تھے، علم اس وقت بھی آتا تھا، بلکہ اس سے زیادہ آتا تھا۔ فون نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود ہمارے بڑوں نے اسکولوں میں بھی پڑھا ہے اور مدرسوں میں بھی پڑھا ہے۔ تو یہ کیا ضروری ہے کہ اگر کوئی اسکول آپ کے درمیان قائم ہوتا اور یہ کہتا کہ جی ہمارے یہاں لیپ ٹاپ بھی ہے، پروجیکٹر بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے، تو پھر ایسے اسکولوں کو چھوڑ کر ان جھوپڑوں کا رخ کریں کہ جہاں ایمان کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں سے لے رہا ہو، چاہے وہاں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور یہ دنیاوی ساز و سامان نہ ہو، لیکن ایمان کا تحفظ بنیادی چیز ہے۔ کی اگر قدر نہ کی تو پھر یاد رکھیں سمرقند اور بخارا کی وہ سرگزش کہ جو چند سال پہلے وہاں دہرائی جا رہی تھی وہ یہاں نہ دہرائی جائے۔ یہ نیت کیجئے اور یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گا۔ حالات آتے ہیں اور ہمیشہ دنیا ایک جیسی نہیں رہتی۔ دنیا کا نام ہی ہے، دنیا کا کام ہی ہے بدلتے رہنا۔ آج آپ دیکھیں، ابھی اس اسٹیج پر آنے سے پہلے، اس کرسی پر بیٹھنے سے پہلے ایک صاحب کا میرے پاس میسج آیا کہ سمرقند سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں دیوبند، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس لیے مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ اب سمرقند کے علماء دیوبند آنے لگے، دیوبند کے علماء سمرقند جانے لگے، وہاں قرآن کریم پڑھا جانے لگا، مسجدیں قائم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کرم ادھر ہو گئی، علماء کا رخ ادھر ہو گیا۔ میں جہاں رہتا ہوں، میرے گھر سے چند کلومیٹر بھی نہیں بلکہ چند میٹر کے فاصلے پر، 1 کلومیٹر کے اندر ایک مسجد قائم ہوئی ابھی چند سال پہلے۔ انہوں نے ایک چرچ کو خریدا اور اس چرچ کو مسجد میں تعمیر بدلا۔ اس مسجد کا نام ہے مرکز الامام البخاری۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سارے کے سارے شہر بخارا کے، اور یہ مجھے بتاتے ہیں کہ جب ہم اپنے ملکوں میں تھے، چھوٹے تھے، تو ہمارے یہاں نہ داڑھی رکھنے کی اجازت تھی، نہ قرآن کریم پڑھنے کی اجازت تھی۔ فجر میں کوئی شخص چلا جاتا تھا تو پولیس آ جاتی تھی کہ فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں کیوں آئے ہو، عبادت کرنی ہے تو اپنے گھر میں کرو۔ یہ لوگ آئے، امریکہ منتقل ہوئے، وہاں چرچ خریدا اور امام بخاری کے نام سے مسجد کی تعمیر کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں آ کر انہوں نے علماء کو دیکھا، یہاں آ کر انہوں نے حفاظ کو دیکھا، اپنی تاریخ کو دیکھا کہ ہم کون تھے، کہاں سے چلے اور کہاں آ گئے۔ اس لیے دوسرے قوموں کی تاریخ اور ان کے احوال پر نظر رکھو اور دیکھو کہ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے۔ یہ ادارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر بے انتہا انعام اور فضل کا مظہر ہے۔ ان اداروں کی قدر کرو اور ان اداروں کا جس طریقے سے تعاون ہو سکتا ہو اس طریقے سے کرو، اپنے بچے دے کر، مالی تعاون اور دعاؤں کے ذریعے۔ دعا کے اوپر تو کوئی فیس نہیں، دعا میں ٹائم نہیں لگتا، دعا میں تو ہاتھ اٹھیں گے ہی اٹھیں گے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو ان اداروں کو ضرور یاد رکھنا کہ جو ادارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان علماء کے ذریعے قائم کروائے ہیں تاکہ تمہارے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج اللہ علماء دیوبند سے قرآن کریم کی حفاظت کا کام لے رہا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا بڑا شہر نہیں ہے کہ جہاں دیوبند کے نہج پر مدرسہ نہ ہو۔ دنیا کی بات کر رہا ہوں، میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں گیا ہوں اور ہر شہر میں جا کر میں نے ایک مدرسہ نہیں 10 مدرسے دیکھے ہیں کہ جو دیوبند کے نہج کے اوپر کام کر رہے ہیں اور درس نظامی پڑھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ علماء کی کھیپ تیار ہو رہی ہے۔ آج یہ کام اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بڑوں سے لے رہا ہے، اس دور میں اکابر دیوبند سے لے رہا ہے، علماء دیوبند سے لے رہا ہے، اور دعا کرتے رہیں کہ یہ کام اللہ تعالی ہم سے ہی لیتا رہے، صدیوں لیتا رہے، تا قیامت لیتا رہے۔
ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال بخارا اور سمرقند کے علماء جیسا ہو جائے کہ جن کی اولادیں قرآن کریم کو دیکھنے سے ترسیں اور جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ بخاری کون تھے اور مسلم کون تھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اداروں میں برکت عطا فرمائے، اور جو کچھ دین کا کام ہم کر رہے ہیں اے اللہ اس کام کو قبول فرما۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔